بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ تو عزیزان محترم ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں. ہمارے گھروں میں بیٹی کا کردار کیسا ہے، یا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. روایات یہی کہتی ہیں کہ اگر بیٹی ہو تو ایک ہفتے تک، کچھ دن تک اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کو فاطمہ کے نام سے پکارو، اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام تم نے رکھنا ہے تو رکھو. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. مگر افسوس کہ ہم آج اتنے عقل اور اتنا سب کچھ کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ ویسے ہی ہے. کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں تو ہمارے تانے ہوتے ہیں. مجھے بعض اوقات لوگ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صرف ہماری بیٹیاں ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تم پر عذاب نازل کیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں. نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ایسا ہی ہے. یہ تو جب تک کہ خوب انسان جو ہے وہ خود اس میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. شاید میں بھی باتیں کروں اور ہو سکتا ہے کہ صرف میری بھی بیٹیاں ہوں تو انسان دیکھیں آپ کے سامنے معاشرے کا پریشر، گھر والوں کے پریشر، خاندان کے پریشر، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کو، حبیب سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور وہ ایک بیٹی دی ہے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں جانے محترم. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار زیارتوں میں بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج عمرہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب رویہ ان کا دیکھا جائے بیٹیوں کے ساتھ تو بڑا عجیب سا ہے. اور اس سے بڑھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ انسان کا کیسا ہے. بہت ہے، منافقت ہے. انسان دو روح ہے، اور یہ آخری زمانہ اس لیے تو خطرناک ہے. انسان ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ خطرناک ہے اس آخری زمانے کے اندر. تو بہرحال یہاں بہت ضروری ہے جانب کو روایات مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی گرے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اور جب بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو. کیوں؟ کیونکہ کل بیٹی کے نصیب کا پتہ نہیں کہ اس کے نصیب کیسے ہوں گے. اگر آپ دیکھیں کہ جب تک رسول خدا زندہ رہے تو بیٹی کو کوئی تکلیف ہونے انہوں نے نہیں دی. کس طریقے سے بیٹی کے ساتھ پیش آتے رہے، کتنی تلقین بیٹی کے لیے کرتے رہے، بیٹی کے دروازے پر کس طرح جاتے تھے، خوب یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ پہلی ذمہ داری بیٹی کی پرورش. اور آج کے اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا خطرناک دور ہے، یہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ ایک اچھی بیٹی معاشرے کو دینا، چاہے اس کی تربیت ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، چاہے اس کا اخلاق ہو، چاہے اس کا کردار ہو. آج یہ ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب معاشرہ یا میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اگر کہیں جاتا ہوں تو میں سامنے والی بیٹی میں کیا تلاش کر رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے اور جب ازدواج ہو جاتی ہے اور رسول خدا شادی کے بعد پوچھتے ہیں مولا کائنات سے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا. تو کیا آج یا رسول اللہ ہم کیا جب بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں بیٹے کے رشتے کے لیے یا اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، کیا ہم اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ کل وہ جب اپنے گھر جائے یا کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو کیا وہ خدا کی عبادت میں مددگار ہے یا نہیں؟
ہم اتنے زیادہ مادے میں پھنس گئے ہیں، میٹلسٹک ورلڈ میں پھنس گئے ہیں، ہم تو ہر چیز مادے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عبادت کیسی ہے لڑکی کی، لڑکی کا حجاب کیسا ہے، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ اور نہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی بچی کی اچھی تربیت کریں داریں، جب تک باطن پاک نہیں ہوگا بطن سے نکلنے والا بچہ وقت کے امام کی نصرت نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہرحال امام کو وہ چاہیے کہ جس کی ماں کی گود ایسی ہو جو بچپن سے اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربانیاں دے سکے۔ آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اور ملبوں کے نیچے دبے ہوئے لاشیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے باوجود ماؤں کے حوصلے، ماؤں کے وہ وجود ان کی تربیت کو دکھا رہے ہیں۔ ایک جوان جو کہ بہرحال نقاب پوش کر جب گفتگو کرتا ہے کیمرے کے آگے تو اس کی ماں اسے کیا کہتی ہے؟ اپنا منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ تم کوئی ٹیررسٹ تھوڑی ہو، تم تو اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے ہو، تمہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہیے، اگر کوئی منہ چھپائے تو تم تمہارا دشمن ہو، تم کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ یہ تربیت ہے۔ یہاں ایسی مائیں ہیں، اور یہ ساری مائیں کہاں سے؟ انہوں نے درس وہیں سے لیا ہے کہ جو کربلا کی مائیں تھیں، کہ جو شب عاشوراء اپنے بچوں کو تیار کرتی رہیں کہ بیٹا صبح کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اب یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کربلا کی اور سیرت اہل بیت کی۔ ایک حصہ بہرحال بیٹی کی تربیت کا ہے کہ جو بہت ضروری ہے۔